بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاراب کتاب میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے نا کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جو چیز اللہ نے نازل فرمائی اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ یعنی کفار سے جب یہ کہا جاتا کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ کہ جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی کتاب قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ، قالو، تو یہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں تو وہی چیز کافی ہے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کی ہٹ درمی دیکھیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر بھی، چاند کو آپ کی انگلی سے ٹوٹتا دیکھ کر بھی، اتنے معجزات دیکھ کر پھر بھی یہ اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر نہیں آئے۔ ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ پھر بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آئے۔ یعنی شریعت کو چھوڑ کر اپنے آبا کے، اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہ آنا۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم شریعت پر کم چلتے ہیں اور طور طریقوں پر، رسموں پر زیادہ چلتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خوشی دیکھیں، اپنی غمی دیکھیں، اپنی شادیاں دیکھ لیں، اس میں شریعت کا کتنا عمل دخل ہے۔ ہم کتنی شادیاں شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اور ہم کتنے اپنے فوتگی کی رسمیں جو ہیں وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی اپنی شادی ایسے کرو جیسے اللہ رسول کا حکم ہے، وہ مانے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ معاشرے میں ہماری ناک نہیں رہے گی، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک ایک بیٹا تھا، تم مولوی بن گئے ہو، وہابی ہو گئے ہو، یہ کیا ہو گیا؟ اور اگر کسی سے یہ کہا جائے نا کہ بھائی یہ گگے کی پیر کا ختم جو ہے یہ شریعت میں نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، حدیث سنائے گا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا وہ جب تک اس پر چلے گا اور بعد میں بھی لوگ چلتے رہیں گے تو اس کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ والی حدیث صحابہ کو نہیں پتہ تھی؟ ان کو بھی تو پتہ تھی، ظاہر ہے ان کے سامنے تو نبی علیہ السلام حدیث سے بیان فرماتے تھے، تو پھر انہوں نے ایسی چیزیں کیوں نہیں شروع کی؟ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی مہینے کے بعد جو ہے وہ اوپر والا، جیسے ہم سپیکر لگا کر بعد بیکورڈ علاقوں میں مسجد کے لاؤڈ سپیکروں پر 2-2 3-3 گھنٹے تک پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر ان سے دیگیں بنائی جاتی ہیں۔ بھائی یہ چیزیں مستحب بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے فرض سے بھی زیادہ، یعنی لوگوں کو قرآن کی سنت کی طرف لے کر نہیں آتے، لیکن ان چیزوں کی طرف بڑا رجحان ہے، اور ایسے پکی کر دی ہوئی ہیں یہ چیزیں کہ ایسا تاثر جاتا ہے کہ ایسے یہ کرنا فرض ہو گیا ہے، اور پھر مسجد میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، چاولوں کے لنگر کے نام پر ہاتھا پائی، کھینچا تانی، ایسے لنگر پر ٹورتے ہیں کہ الامان الحفیظ، کہ اتنا بری قسم کے ساتھ، اتنی بد نظمی کے ساتھ پھر مساجد میں ماحول بنایا جاتا ہے۔ اگر ان سے کہیں نا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے ان کا مستحب کا درجہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اور بعض تو ندار یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ وہ دین کو ایسے نہیں سمجھے کہ جیسے ہم نے سمجھے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک چیز نہیں کی تو تم کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی کہ جو بندہ کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، ان کو بھی تو پتہ تھا، انہوں نے نہیں کی، تو اتنا ہی دین رہنے دو کہ جتنا ہے۔ اللہ کے نبی دین کو مکمل فرما کر گئے ہیں، اور پھر یہ جتنی بھی دین کے نام پر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اصل میں یہ سارا مسئلہ روٹی کا ہے۔ اگر آپ لوگ ختموں پر پیسے رکھنا بند کریں نا تو یقین کریں آپ کے ختم آدھے نہ رہ جائیں۔ یہ جو نعت خواں پیچھے سے کونیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ جناب مجھے 5 منٹ لے کر دیں، یہ سارا پیسے کا روٹی کا چکر ہے کہ مولوی میراثیوں کی طرح سریں لگا لگا کر آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا پیسوں کا چکر ہے۔ اگر آج آپ اپنے گاؤں میں ختم پر پیسے رکھنا بند کر دینا تو یہ ساری چیزیں فنش ہو جائیں گی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ مولوی آپ کو دلیلیں دینے لگے، یار خود ہی ختم پڑھ لو، یہ کوئی اتنا ضروری تو ہے نہیں۔ تو یہ سارے روٹی کے چکر ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ تو پہلے وہ چیزیں کرو
کہ جو ضروری ہیں، جو فرض ہیں، سنت ہے، واجب ہے. اور جو کافر تھے ان سے بھی جب یہ کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اس کے رسول کی طرف. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہی کافی ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعلمون، حالانکہ ان کے باپ دادا کو کسی چیز کا علم نہ ہو، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہو. یعنی انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اور نہ وہ ہدایت پر ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کی رسمیں نہیں چھوڑتے لیکن شریعت کو ترجیح نہیں دیتے، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہماری جو ایونٹس ہوتے ہیں چاہے وہ شادی کے ہوں یا غمی کے ہوں، وہ شریعت کے مطابق کتنے ہوتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ایک سنا کہ ہمارے اپنا ایریے کی بات ہے کہ بعض جگہ پر مرے ہوئے نوجوان لڑکے کو جو بالغ ہوتا ہے، یعنی بغیر شادی کے مر گیا، تو اس کو سنا کہ دلہا بنایا، اس کو گانا پہنایا، کلا پہنایا، شیروانی پہنائی. یعنی اتنی جہالت. اور جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے آبا کا طریقہ ہے. یعنی جو جوان مر جائے، لڑکی ہو تو اس کو دلہن بنایا جاتا ہے اور لڑکا ہو تو اس کو دلہا بنایا جاتا ہے. دیکھیں کہ کتنی جہالت ہے کہ ایسے ایسے بیکورڈ لوگ ہیں. اور باقی دنیا داری کا سب کچھ پتا ہوگا، لیکن دین پر آ کر یہ ابھی کچھ لوگ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ قبروں پر اگربتی لگانے سے بھی کوئی مردے کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ جو بعض جگہوں پر مردے کے نیچے، میت کے نیچے، قبر میں مٹی کے اوپر جو ہے وہ کمبل بچھا دیتے ہیں، بسترے بچھا دیتے تھے، وہ خوبصورت کمبل بچھا دیتے تھے، خوبصورت چٹائیاں بچھا رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ اس جہاں کے تقاضے اور ہیں. اگر بندے کے اعمال اچھے ہوئے تو اس کے لیے قبر کی زمین جو ہے وہ تو تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، وہ قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. یہ کمبلوں کی، یہ قالین کی، خوبصورت چادروں کی خوبصورت خیز نئے چٹے سفید نیچے ڈال دیتی ہے. کتنی بیوقوفی اور جہالت ہے. کیا ہے کہ آباء و اجداد کے طریقے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی بات کرے تو اس کو سیدھا سا کہہ دیتی ہے کہ یہ تو وہابی ہو گیا. یعنی جتنی اچھی چیزیں ہیں نا وہ وہابیوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، گویا ہم تو جو ہیں وہ نرے جاہل ہیں. جو بھی اچھی یا قرآن سنت کے مطابق بات کرے کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہو گیا. نعوذ باللہ. اللہ ہمیں ایسی خرافات سے بچائے اور کافروں کے اس روش سے بچائے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف آ جائیں. اللہ ہمیں